سیدھی سی بات. سر لیکن آپ کے زمانے میں تو ہم نے ایک ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب آپ کے دوست تھے سر. بالکل دوست، بالکل تھے. تو آپ وہ جو پلاننگ کمیشن کی امپورٹنس تھی اس کو ریوائیو کرنے میں آپ نے کوشش تو ڈیفینیٹلی کی ہوگی، تو کیوں نہیں کامیاب ہو سکے؟ کیا اس میں ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کی طرف سے ریزسٹنس تھی یا بیوروکریسی کی طرف سے؟ یار اب یہ پرسنل باتیں میں نہیں کرتا، بات بڑی سمپل ہے. ہم نے فریم ورک اکنامک گروتھ بنایا جو آج تک پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ دیٹ واز اے گڈ ڈپارچر فرام دا پاسٹ. مطلب اس میں کچھ جان تھی. ابھی بھی اس پہ یہ پلاننگ کمیشن کا نیا بن رہا ہے گروتھ پالیسی، آپ دیکھیے گا وہ تقریباً اسی سے جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پر وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جو ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے نا، وہ یہ ہو گیا ہے کہ پڑھتا کوئی نہیں ہے. آپ کے جو بندے ہیں نا، جو سارے یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کے جو یہ لوگ ہیں، چاہے میڈیا ہو، چاہے گورنمنٹ ہو، چاہے سول سرونٹ ہو، کوئی چیز پڑھنے کو تیار بھی نہیں ہے. اگر ہم کچھ بھی لکھیں، جیسے پی آئی ڈی میں ہم لکھتے ہیں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، پی آئی ڈی میں ہم آج کل بہت ویبینار کرا رہے ہیں، 2 ہفتے کے تقریباً کراتے ہیں. اس میں چیک کرتا ہوں، ایک بیوروکریٹ نہیں آتا، ایک پولیٹیشین نہیں آتا، ایک جرنلسٹ نہیں آتا. ٹھیک ہے، اب بھائی اگر کوئی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، ریفارم تو ہوتا ہے. دیکھیں بڑی سمپل بات ہے، ریفارم ہوتا ہے جب ہم سب مل کے بیٹھ کے بات کریں. اور ڈنڈے سے کوئی ریفارم نہیں ہوتا، نہ کہنے سے ہوتا ہے. جبکہ ہم ایک دفعہ، دنیا کا یہ رول ہے کہ ریفارم تب ہوگا جب لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ اچھی بات ہے، پھر ہوگا. جیسے سمپل سی بات ہے، اگر آپ کھانا زیادہ کھا رہے ہیں یا کوئی اور چیز زیادہ کر رہے ہیں، تو اگر آپ کے دماغ میں آپ کو سمجھ آ جائے میں کھانا زیادہ کھا رہا ہوں، کم کر دوں گا، تو ٹھیک ہوئے گا بات. میں آپ کو جتنا مرضی کہتا رہوں کھانا کم کرنے، آپ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، پر اگر آپ سنیں گے نہیں بات، تو پھر میں کیا کروں؟ اب انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں کلچر بن چکا ہے، ہر بندہ عقل کل ہے، ہر بندے کو سب کچھ پتا ہے، اور کوئی بات ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا. تو پھر یہی نظام ہوگا، اور کیا ہوگا؟ کچھ بھی لکھ لے. جی ایک مجھے یاد ہے آپ کے زمانے میں آپ نے ایک پالیسی انٹروڈیوس کروائی تھی، مونیٹائزیشن آف کارز. اب مجھے بتائیں، ہم ریفارمز کی بات تو کرتے ہیں، لیکن وہ بعد میں اس کو اتنا مس یوز کیا جاتا ہے کہ بحیثیت جرنلسٹ مجھے آج بھی شرمندگی ہے کہ یار ہم مسلسل لکھتے رہے، ہو گئی وہ، لیکن آج بھی اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے. نہیں دیکھیے، وہ آپ اس کو بالکل ریفارم مت سمجھے. ٹھیک ہے سر، لیکن اس ٹائم آپ ریفارم سمجھ رہے تھے. نہیں، وہ چلاکی تھی بیوروکریٹس کی، بڑی سمپل. میں تو فرملی، ابھی پھر ایک پیپر آنے والا ہے اگلے 1-2 ہفتے میں تو بار بار کہتا ہوں مونیٹائزیشن کا مطلب یہ ہے سمپل ایک سسٹم کو سوئچ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر سپوزنگ ایک کسی کو کینسر ہو، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جناب ہم اتنا سا کینسر نکال دیں گے، پورا کینسر نکالنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں ایک کینسر ہے کہ جناب آپ، یا چلے پیچھے ذرا ہٹے، اکنامکس سے سمپل سی بات ہے، بلکہ سب کو پتا ہے، سمپل سی بات ہے. ہمارا انسینٹو کیا ہوتا ہے؟ انسینٹو یہی ہوتا ہے نا، تو تنخواہ ملے گی. ٹھیک ہے نا؟ اور انسینٹو یہی ہوتا ہے، ایک بندہ اگر لیٹ سے وہ کیا کہتے ہیں گاجریں باغ سے نکال رہا ہے یا مولی نکال رہا ہے وٹ ایور، تو آپ اس کو کہتے ہیں یار تو 100 مولی نکالے گا تو میں جتنے پیسے دوں گا. ٹھیک ہے، ایک وہ طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو کہیں یار تو ایسا کر، سارا دن باغ سے کام کرتا رہتا ہے، میں کوٹھی بھی دے دوں گا، تو کوئی نہیں فکر، جتنی مرضی مولیاں کاٹ. ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں جناب وہ گاڑی بھی دے دوں گا، کوئی بات نہیں، جتنی مرضی مولیاں. یار ہمیں اس کی مولیاں تو دیکھنی کتنی نکالنی ہے، اور اس کو لنک کرنا ہے ود دا پیمنٹ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بیوروکریٹ کی جو پیمنٹ ہے وہ کیش میں تو تھوڑی سی ہوتی ہے، باقی پتہ نہیں کس کے پاس گھر ہے، باقی پتہ نہیں کس کے پاس گاڑیاں ہیں، باقی پتہ نہیں کس کے پاس کیا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں، اب میں اس لیے پہنچا ہوں بڑی دیر سے، اب یہ شروع کر دیا میں نے کہا جی ویب سائٹ پہ لگا دو ساروں کے نام، سارے بیوروکریٹس کے، منسٹر کے نام لگاؤ، اور ان کے آگے لکھو کون سا گھر ہے، کون سی گاڑی ہے، تاکہ آپ لوگ جا کے چیک کر سکیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بھی تو روک دیا گیا نا. ایک جرنلسٹ تھا، اس کا نام نہیں میں لیتا، آپ بھی جانتے ہیں. وہ جب میرے پاس آیا تو میں نے سے کہا، میں نے آپ کو بھی کہا تھا، میں کہا جی بڑی سمپل بات ہے، ریفارم کبھی سیدھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ ایک ریفارم ٹیڑھی لائن ہے. آپ جا کے فالو کریں نا، کھڑے ہوں باہر سیکریٹریٹ کے باہر، اور کیمرہ لے کے کھڑے ہو جائیں، دیکھیں. اس نے ایک دن کیا، دوسرے دن اس کو مار کے ختم کر دیا کہ نہ کریں. ٹھیک ہے، بٹ یہ بیوروکریٹس کو میں نے تو کہا تھا، میں نے کہا یہ سسٹم ایسے نہیں چلتا ہوتا. اگر آپ نے ریفارم کرنا تو پورا سسٹم سوئچ کریں. آپ سب ٹیکس چھوڑیں، تنخواہ لیں، موٹی تنخواہ لیں، 10 لاکھ لیں، پر سب ہمیں چھوڑ دیں یہ چیزیں، کیونکہ یہ گاڑیاں، گھر وغیرہ، اٹس اے ویسٹ آف ریسورس. نمبر 2،
اگر یہ سسٹم بنانا ہے, یہ بڑی دفعہ بات ہوئی کہ اچھا یہ بنانا ہے اگر سسٹم, تو سمپل سی بات ہے اس سسٹم کے چیکس اینڈ بیلنسز کوئی بنائے. چیکس اینڈ بیلنسز یہ ہوں گے, میں نے کہا تھا جی اس وقت سمپل سی بات ہے, ہم بٹھا دیتے ہیں, ہم میرے دوست میں ہمیشہ اپنے دوستوں پر رلایا کرتا ہوں اس وجہ سے کیونکہ دوست میرے اچھے ہیں. میں نے کہا جی ڈاکٹر حفیظ پاشا کو بٹھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈاکٹر اکمل کو بٹھا دیتے ہیں, 2-4 لوگوں کو ہم بٹھا دیتے ہیں, کہتے ہیں جی ہر 3 مہینے کے بعد آ کے وہ رپورٹ لیں گے, ہم نہیں رپورٹ لیتے, ٹھیک ہے. انہوں نے سچور بچا دیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ میں نے کہا جی کوئی تو چیک ہو نا, ابھی بھی میں کہتا ہوں لگا دیں اب 4 بندے, دیکھتے ہیں کتنی دیر یہ چلتا ہے نظام. ہم آدھا کام کرتے ہیں اور اس میں بیکاز بیوروکریٹس پورا کرنے نہیں دیتے کبھی. اگر کرنے دیں تو یہ کرنا پڑے گا یار, آج نہیں کریں گے 50 سال بعد کریں گے. دیکھیں آپ نے زمین روکی ہر شہر کی, لاہور میں حساب لگاتا ہوں کہ کم از کم لاہور میں 10-15 ہزار ایکڑ جو سے ہیں نا وہ لاہور کے پرائم لینڈ کے انہوں نے قابو کیوں گھروں میں. ہر کوئی گھر بنا رہا ہے, پوسٹل کالونی بھی بنا رہی ہے. آپ قائد اعظم یونیورسٹی لے لیں, آج قائد اعظم یونیورسٹی کی اتنی اچھی زمین ہے, انہوں نے گھر بنا کے بیٹھے ہوئے اپنے, ٹھیک ہے. اب جو آپ کی زمین ہے وہ قومی اثاثہ ہے, اور قومی اثاثے کو اب ایسا ضائع کر رہے ہیں کہ لوگوں نے محل بنا کے بیٹھے ہوئے اپنے سرکاری خرچے پہ, سارے پی ایس ڈی پی پہ گھر بنا کے بیٹھے ہوئے. بھائی پی ایس ڈی پی گھروں کے لیے تو نہیں ہے یار, ٹھیک ہے. یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے, کوئی سوچتا نہیں تو کیا کرے, پھر وہ گزر جاتے ہیں اس میں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے جی. اچھا سر, آپ سے ریفارمز کے بارے میں, سول سروس ریفارمز آپ کا ایک بڑا پیشنیٹ قسم کا سبجیکٹ ہے, اور جو ڈاکٹر ارشد صاحب ہیں کی جو کمیٹی ہے آپ اس میں بھی شامل ہیں سر, بیسیکلی تو آپ شامل تھے جی. جی وہ ریفارمز کہاں پہ پہنچی ہیں سر؟ دیکھیں جی, پہلی بات سوچے کہ سول سروس ریفارم میں ضرورت کیوں ہے. ہم نے لارڈ مکالے کو گلے کے ساتھ لگایا ہوا ہے. ہمیں آزادی تو ملی نہیں نا بھائی, آزادی کیا ملی ہے ہمیں, آزادی تو یہی ملی ہے نا کہ ہم پاکستان کا جھنڈا لہرائیں اور پاک سرزمین گائیں. پالیسی تو کوئی اور بناتا ہے, اوپر سے وہ جو ڈی سی ہے, ڈی سی کے گورا نہیں تھا تو ہمارا بندہ آ کے بیٹھ گیا. نظام تو وہی ہے نا, لا ہے تو لا بھی وہ لارڈ مکالے والی ہے. ابھی ہماری لا تو ہم نے بدلی کوئی نہیں. آپ کا میرا جو گھر بھی ہے اس کی بھی تو ہمارے پاس کوئی ٹائٹل نہیں ہے, اس کا بھی ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے, وہ پرانا پٹواری والا چلا آ رہا ہے یار. اب 2021 ہو گئے یار, 2021 ابھی تک پٹواری کے لٹھے پہ چیزیں لکھی جا رہی ہیں. حالت تک 40 سال سے ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ وہ کمپیوٹرائزیشن آف وہ لینڈ ریکارڈ, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, 90 سے تو میں لکھ رہا ہوں. اب ورلڈ بینک کو جا کے پوچھے نا کہ یار تم 40 سال سے لگے, تم نے ابھی تک کیا کیا, ٹھیک ہے. میں تو کہتا ہوں ان کو ذرا خدا کے واسطے جہاز پہ بھیجو اور ایسے ایسے ویو کرو, یار جاؤ تم جاؤ گھر جاؤ پلیز پلیز, بڑی اچھی بات ہے. کرتے کچھ ہے نہیں, ہمیں مصیبت میں ڈالا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یار کم از کم لارڈ مکالے کا نظام تو چینج کر دیں. اگر آزاد ہیں آپ تو نیا نظام تو لے آئیں. انہوں نے کوٹھیاں دی تھی اپنے بیوروکریٹس کو, وہ وہاں سے آتے تھے, اور انہوں نے جب یہ کوٹھیاں بنائی تھیں تو یہ تھی رورل ایریاز میں, ٹھیک ہے سر. مطلب لاہور, کیونکہ میں تو اس ایریا کے پاس پلا ہوں, میرے گھر کے پاس قسم خدا کی جب میں بچہ تھا گاڑی نہیں آتی تھی, ٹانگا نہیں پہنچتا تھا. میری ماں کبھی کبھی بازار لے کے جاتی تھی, اس زمانے میں سرکاری گاڑیاں نہیں ہوتی تھی, تو میری ماں, ہم لوگ ٹانگے پہ واپس آئے, ٹانگا کہتے تھے جی ادھر نہیں میں جانا, واپس سواری کوئی نہیں لبے گی. تو وہ جناب اس زمانے میں یہ چیز تھی. اب یہ گھر اندر آ گئے ہیں شہر کے گھر کے سب سے اچھا ایریا بن گیا. اب کیا, اب یہ جناب بیٹھے ہوئے کیونکہ براؤن صاحب تھے, ٹھیک ہے. اسی طرح گورنر ہاؤس, عمران صاحب سے میری بات ہوئی تو میں نے کو بڑی دیر پہلے سمجھایا تھا, گورنر انہوں نے آتے ساتھ کہہ دیا گورنر ہاؤس کی دیوار گرائیں گے. سر ایک بھی کام انہوں نے ویسے تو کیا کوئی نہیں ہے, ویسے آپ نوٹ کرتے ہیں لیکن کیا کچھ نہیں سر. اب گورنر ہاؤس ہمیں کیوں ضرورت ہے, مجھے بتائیے آپ کو ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. گورنر ہاؤس ایک عام لاہوری نے کبھی اس کے اندر دیکھا ہی نہیں. یہاں وائٹ ہاؤس سب دیکھتے ہیں, باہر سے دیکھتے ہیں, اس کے سامنے پیچھے کھڑے ہو کے سیلفیز کھینچتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا گورنر ہاؤس میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی. میں اگر دیکھا ہے تو اچھے طریقے سے نہیں دیکھا, ان دا سینس کہ ایز اے پاکستانی شہری نہیں دیکھا, ٹھیک ہے نا. میں کہتا ہوں ایز اے پاکستانی شہری میں اس کے آگے کھڑے ہو کے تصویر کیوں نہیں کھنچا سکتا. انہوں نے ایک دن کھولا کہ لوگ اندر جائے, پھر بند کر دیا. تو یار خدا کے واسطے پھر لارڈ مکالے کا نظام قائم ہے نا, ہم آزاد تو نہیں نہ ہوئے. تو ریفارم وہ ہوتا ہے. اچھا سول سروس ریفارم جو ہے بڑا مشکل ریفارم ہے, بیکاز آپ کے ملک میں سب سے پاورفل لوگ 500 بندے ہیں بس. وہ 500 بندے آپ کا چلاتے ہیں, لائک ہاں جی. نہیں, یہ سارے سروسز ڈی ایم جی والے سب سے اوپر ہیں, ان کے نیچے باقی سروسز بھی. دیکھیں بڑی سمپل بات ہے, میں نے ٹویٹر پہ بھی ڈالا تھا, مجھے اگلے دن کوئی چھوٹا سا کام تھا. آئی ڈی کارڈ جو آپ کا ایک ڈاکیومنٹ ہے الیکٹرانک,
اور सिक्योर डॉक्यूमेंट है, सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट है, सब मानते हैं। मुझे कहा गया आप आईडी कार्ड टेस्ट करवा के लेके आए। मैं बंदा ही नहीं, मैं पाकिस्तानी सिटीजन नहीं हूं जब तक वो टेस्ट ना करे। पावर देखें ना आप जरा, ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही कह मुझे रहे हैं। कहा गया कि एफिडेविट करो तो फिर उनसे टेस्ट करो। यार ये क्या है? यहां अगले दिन एक टेस्ट करवानी थी मुझे चीज, IMF हर साल मुझे कहता है पेंशन के लिए कुछ टेस्ट करवाओ, उसके लिए बड़ा सिंपल चीज है, ठीक है। अटेस्टेशन क्या है? किसी बैंक मैनेजर के पास चल जाओ, वो टेस्ट कर देता है, ठीक है। उसे सिर्फ आपको देख के ये कहना कि ये बंदा है, उसका कोई ऑब्लिगेशन, उसे सिर्फ कहना बंदा एग्जिस्ट करता है, दैट्स इट। कहते कि मैं फ्रॉड। एवरी बैंक मैनेजर, एवरी ड्राइविंग लाइसेंस एजेंसी, मतलब को हजारों, मतलब कोई बंदे भी आपका टेस्ट कर देगा अगर आपको ऐसी चीजें टेस्ट करवानी है, ठीक है। आपने पावर अटर्नी बनवानी है, सीधा ठा करके पेपर पे स्टैंप ऑर्डरी पेपर पे लिखते हैं, ठीक है, उसको साइन करते हैं, एक बैंक मैनेजर के सामने आपने साइन करना है, उसने आपके जो बैंक अकाउंट है उसके साथ आपने सिग्नेचर कंपेयर करके साइन कर देना, खत्म हो गई बात। सही है। मुझे समझ नहीं आती कि हम जो हर बारी सरकारी दफ्तर के पास बैठना है, मैंने तो कभी अमेरिका में सरकारी दफ्तर देखा ही नहीं। मैं ज्यादा टाइम मैंने अमेरिका में काटा, कम टाइम पा गया, 40 साल अमेरिका रहा हूं, मैंने कभी सरकारी दफ्तर नहीं देखा। 5 साल बरतानिया रहा हूं, मैंने कभी सरकारी दफ्तर नहीं देखा। सर यहाँ पे वो जरा टका शका होता है ना, बंदे ज्यादा हो दफ्तर के सामने। अच्छा सर, मैं डॉक्टर इरशाद साहब हमेशा रिफॉर्म्स पे किसी कभी कमीशन होता है तो उसकी एक्ट करते हैं, अभी आपने देखा है कि फिर रिफॉर्म एक वो कर रहे हैं, तो ये रिफॉर्म हो क्यों नहीं रही सर? देखिए जी, रिफॉर्म दो चीजों की वजह से नहीं हो रही। एक तो रिफॉर्म कभी नहीं हो सकती इन सोसाइटी जहां कोई पढ़ नहीं रहा, और कभी रिफॉर्म नहीं हो सकता जहां सोसाइटी में कोई वो सोचने वाले लोग ना हो, कोई रिसर्च। डिमांड ही नहीं है, आपका मतलब है? डिमांड, बिल्कुल सही आपने किया, डिमांड जीरो है। डिमांड ना सिर्फ रिफॉर्म की है, डिमांड काम करने की नहीं है। आपकी मीटिंगें क्या होती है? मैं भी मीटिंगों में बैठता रहूं यार, ना को पढ़ते हैं ना कुछ, सिर्फ तकरीरें करते हैं मीटिंगों में भाई, और लंबी लंबी तकरीरें, पॉइंट पे भी नहीं, और फिर लिख के कुछ नहीं होता, नथिंग इज रिटन, ठीक है। अब मुझे बताएं, आजकल फॉर एग्जांपल 2021 है, ये कैबिनेट के मिनट्स क्यों नहीं रिलीज होते? कोई हैं भी कैबिनेट के मिनट्स? मुझे पता भी नहीं है। मतलब अच्छे, मुझे ये बताइए, ये मिनट्स ठीक कैप्चर होते भी हैं सर? मैं ये मुझे तो लगता है कि पूरे कैप्चर ही ठीक नहीं होते। मुझे तो लगता होते ही नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे कभी हम चोरी कर लेते हैं सर, मिल जाते हैं, मिनट्स करते हैं, तो कैसे हो गया? आप मुझे बता दे, मैंने तो देखे ही नहीं कभी, ठीक है। और भाई मिनट्स दुनिया जहान में ही होता है। अब इवन अफ्रीका में मैंने देखा है, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी कमेटी के आप चले जाए, मोस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, उनके मिनट्स जो उनसे हैं 2 हफ्ते के बाद आ जाते हैं, ठीक है। आजकल सबको लोग बिलीव करते हैं ट्रांसपेरेंसी में। कैबिनेट के मिनट चले, अगर कोई सीक्रेट चीज है तो 25 साल का लिमिट लगा ले। अमेरिका में 25 साल में निकल आते हैं, ठीक है, 25 साल में तो निकल आए ना, ठीक है। अगर सीक्रेट चीजें, ऑर्डिनरी चीजें तो रोज निकल आती हैं यार। आई मीन CDW के मिनट छुपाने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। मतलब अगेन एज अ स्टेट वी कैन टेक अ डिसीजन, पर चीजें तो बांधने की। बट दूसरी चीज ये है कि खुदा के वास्ते, आपने भी देखा है कि समरी जो सिस्टम है वो उसमें होता क्या और पढ़ता कौन है? वो कहाँ है पॉलिसी पेपर्स हमारे? मैं ढूंढता रहता हूं, मैं अभी PID में ढूंढ रहा हूं, वेबसाइट पे जाता हूं, हमारे पॉलिसी पेपर्स कहाँ है? व्हाई डोंट वी हैव पॉलिसी पेपर्स? जो बर्तानिया का सिंपल रूल है, जो हम बर्तानिया को कॉपी करते हैं तो उनको बाकी चीजों में भी कॉपी करें ना। उनका सिंपल रूल है कि पहली चीज व्हाइट पेपर आता है, व्हाइट पेपर डिस्कस होता है चंद महीने, व्हाइट पेपर बाकायदा दिया जाता है सबको, आप डिस्कस करते हैं फॉर अ फ्यू मतलब मंथ्स। उसके बाद आपकी पॉलिसी आती है, पॉलिसी कैबिनेट में जाती है, वहां डिस्कस होती है, मीडिया में डिस्कस होती है, फिर जाती है पार्लियामेंट। जब तक वहां से अप्रूव ना, एक पूरा प्रोसेस है 3-4 साल का जो आप बनाते हैं पॉलिसी। यहां जनाब वो वर्ल्ड बैंक ने लाके दिया, आपने पढ़ा भी नहीं, ऑर्डिनेंस बना दी। एक तो ऑर्डिनेंस लगी हुई है, पार्लियामेंट में डिस्कशन होती कोई नहीं। अच्छा, डिस्कशन कैसे हो? अगर कोई पढ़ेगा ही नहीं तो डिस्कशन कैसे हो? तो हम तो बहुत पीछे हैं, हमारा तो निजाम ही बहुत। सर आप आजकल एक करा रहे हैं नेशनल ग्रैंड डायलॉग रिफॉर्म्स के ऊपर, बेसिकली इसका मकसद क्या है और आपके जहन में क्या है कि क्या मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स मिल बैठ के इस मुल्क में कोई न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट करें, क्या करें, आगे कैसे जाएं? देखिए जी, सिंपल बात है, मेरा तो ये है अप्रोच ये है जो मैंने किताब में भी लिखा है कि अगर हम अपनी आदत नहीं बदलते तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने अच्छी जर्नलिज्म करनी है तो आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ काम करना है तो आप अच्छी जर्नलिज्म सीखेंगे, ठीक है। सेम थिंग, मैंने अगर इकोनॉमिक्स सीखी है
تو میں نے جناب 10-15 سال محنت کی ہے سیکھنے میں. اور پھر بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جب میں نے گریجویٹ کیا تھا اس وقت مجھے بہت کم آتا تھا کمپیئر ٹو واٹ آئی نو ناؤ. اور وہ اس وجہ سے کیونکہ میں ریگولرلی پڑھتا رہتا ہوں, یہ نہیں کہ میں چھوڑ دیتا ہوں بیچ میں. کئی لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے بعد پڑھنا ہی چھوڑ دیا, تو وہ پرانے سبجیکٹ میں بیٹھے, نئے سبجیکٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے. یہ جو زندگی آ گئی ہے خاص طور پہ ڈیجیٹل, اور یہ جو اب زندگی آ گئی اس میں بہت پڑھنا پڑتا ہے, بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے, دنیا بہت ریپڈلی آگے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں نے ایک پیپر لکھا ہے وہ اس پہ چھوٹا سا کہ جی یہ جو فیوچر ٹرینڈ ہے جو پاکستان میں سوچ ہی کوئی نہیں رہا. آپ سوچتے ہیں کبھی کہ روبوٹس جو آنے اس کا آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کیا اثر آئے گا؟ بالکل کوئی نہیں سوچ رہا اس پہ. ٹھیک ہے نا. اب فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جناب اسکل ٹریننگ دینی ہے. اسکل ٹریننگ میں ہنستا ہوں, اسکل ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ آپ ڈرائیور بنا دیں گے, وہاں آ گئی آٹونومس کار, وہ ڈرائیور کیا کرے گا؟ ڈرائیور تو فارغ ہو گیا نا. ٹھیک ہے, آپ بنائیں گے وہ جناب فار ایگزامپل یہ راج اور مزدور بنا رہے ہیں, وہ 3D پرنٹنگ آ گئی. تو یہ کوئی نہیں سوچ رہا اس ملک میں کہ جو ریولوشن آنے والی ہے اس میں ہمارے لوگ تو اور بھی مارے جائیں گے. ٹھیک ہے, خیر چلے یہ اس سے ہٹیں. بات بڑی سمپل ہے, ہم نے جو ڈونر نے ہمیں دے دی نا چیز, ہم صرف ٹیکس پڑھتے ہیں, یا آپ جیسے لوگ جو فسکل پالیسی کے نمبرز پڑھتے ہیں. دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ تھوڑے پھر اور جو سیکسی ٹاپکس ہیں, کوئی جینڈر کا تو کوئی انوائرمنٹ کا, یا کوئی ایسی چیزیں کرتے ہیں. مجھے بتائیے میرے بھائی, ہمیں 10 ٹریلین کا نقصان ہو چکا ہے انرجی میں. چھوٹا رقم نہیں ہے. اس پہ کتنے پیپرز ہیں, اس پہ کتنے لوگوں نے کام کیا. ٹھیک ہے, تبھی ہم انرجی پہ بہت زور دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ جو ہمارا گورننس کا نظام ہے جو لارڈ مکالے کا بیٹھا ہوا ہے, جہاں آپ کے پاس ابھی تک لیگل سسٹم ہی پرانا ہے, جوڈیشل سسٹم جو ان سے پرانا ہے کہ وہ جناب ہر باری آپ کی تاریخیں پڑ جاتی ہیں, کام کوئی نہیں ہوتا, آپ کی باقی چیزیں بہت پرانی ہیں. ان کو کون سٹڈی کرے گا؟ ریلوے فار ایگزامپل, ریلوے کون سٹڈی کرے گا؟ آپ کا ٹرکنگ کا سسٹم کون سٹڈی کرے گا؟ میں تو اتنی چیزیں دیکھتا ہوں سٹڈی کرنے والی جو ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں, ہم ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹرکنگ دیکھیں نا, اب جو ہے جس کو لاجسٹکس کہتے ہیں, امیزون نے لاجسٹکس یہ کر دیا ہے جناب مہتاب صاحب, یہ کر دیا ہے کہ قسم خدا کی 4 گھنٹے میں آپ کے پاس چیز پہنچ جاتی ہے.